جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بجلی کے بلوں کی وجہ سے پورے ملک میں اس وقت مختلف جگہوں کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، میڈیا سے باتیں کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کوئی اپنا موٹر سائیکل بیچ کے بل دے رہا ہے، کوئی اپنا سونا بیچ کے بل دے رہا ہے۔ اس حالت تک پہنچ چکی ہے صورتحال، کیونکہ بل اتنے زیادہ آئے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ کچھ تفصیلات شیئر کی تھی، آج بھی میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی، وہ لوگ جن کے بجلی کے بل آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ آج تک تاریخ میں اتنے زیادہ ہمارے بجلی کے بل نہیں آئے۔ دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ obviously حکومت نے اس کے اوپر ہنگامی ایک اجلاس وغیرہ بھی بلایا ہے، اور وہ کس حد تک اس میں کر سکیں گے، کیا کر سکیں گے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ایک خبر بڑی امپورٹنٹ ہے جو پہلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سیاسی جماعتوں کو ملکی اداروں پر حملے سے گریز کرنا چاہیے، وزارت قانون۔ جی ہاں جی، یہ وزارت قانون نے ایک بیان جاری کیا ہے، بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر جو تنقید ہے اس کے حوالے سے یہ وزارت قانون کا رد عمل ہے۔ مختلف میڈیا کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہم نیوز کے اوپر بھی رپورٹ ہوا، آج پہ بھی، دیگر جگہوں کے اوپر بھی۔ جو پی ٹی آئی کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں معزز جسٹس جناب عامر فاروق کیانی صاحب، ان کے اوپر تنقید ہوتی رہی، ان کے اوپر مختلف قسم کے ایک طرح سے الزامات لگاتے رہے پی ٹی آئی والے، اور اس کے اوپر وزارت قانون کا اب رد عمل بھی آیا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس طریقے سے اداروں کے اوپر الزامات نہیں لگانے چاہیے، لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی سپریم کورٹ بھی ہے اور اس کے بھی ایک چیف جسٹس ہیں۔ ان چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جو پہلے حکمراں زبان استعمال کرتے رہے، اور اب جو ماضی قریب کے حکمراں تھے، نون لیگ والے، دیگر وہ جو چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جو الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کے خاندان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کبھی ان کی ساس کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی کس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایون کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے صحافی بھی کہتے ہیں کہ جناب وہ عمران خان کو ریلیف دے رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا تو چھوڑ دیں، مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں عطا بندیال صاحب کے حوالے سے، کیا وہ مناسب ہیں؟ اس کے اوپر ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے ابھی وزارت قانون نئی آئی ہے نگراں، تو یہ اس کے اوپر بھی کوئی رد عمل دیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا رد عمل ہماری نظروں سے نہیں گزرا جس طریقے سے عدلیہ کو ملائن کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ 16 مہینے کے دوران پہلے تو وہ عدلیہ بڑی اچھی تھی، اسی عدلیہ کی وجہ سے جناب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ ہوئی، حکومت گری، وہ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ چھٹی والے دن عدالت کھلی، سارے معزز دوست وہاں پہ گئے، پی ڈی ایم والے، پیپلز پارٹی والے، حکومت بنا لی۔ لیکن جب عدالت نے ایک فیصلہ دیا، اور عدالت نے کیا فیصلہ دیا کہ وقت کے اوپر انتخابات کروائے جائیں 2 صوبوں میں، وہاں سے سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ پھر معزز چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جو زبان استعمال کی گئی، جو الزامات لگائے گئے، پھر ریڈ زون میں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے آگے کنٹینر لگایا گیا عدالت کے سامنے، اس کے اوپر نہ کسی وزارت قانون کا رد عمل آیا، نہ کہیں اور سے رد عمل آیا۔ لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے۔ آج آپ اگر یہ رد عمل دے رہے ہیں اس چیز کے اوپر، لیکن چیزیں اس نہج پہ پہنچی کیوں ہیں؟ آپ پچھلے 4-5 مہینے کے اٹھا کے دیکھ لیں، میڈیا کو دیکھ لیں، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس سیاسی جماعت کے کون سے معزز لیڈر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور سپریم کورٹ کے ججز کو کیسے ٹارگٹ کیا۔ پریس کانفرنسز کی گئی، جس قسم کی باتیں کہی گئی، ایون کہ وہ قومی ٹی وی کے اوپر بھی چلائی گئی، اس کے اوپر بھی رد عمل آنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی کوئی تھوڑی سی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ پھر اس کا تسلسل ہے۔ اگر آج پی ٹی آئی معزز چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو کسی بات کے اوپر نشانہ بنا رہی ہے، تو یہ اس کا تسلسل ہے۔ پہلے اگر آپ یہ دے دیتے، لیکن اب بھی چلیں دیر آئے درست آئے، وہ یہ کہتے ہیں، تو اب شاید انہوں نے دیا ہے، تو اب اس حوالے سے بھی تھوڑی سی یہ دیکھیں گے، اور زیادہ کچھ نہ کریں۔ صرف جو ہے وہ مریم بی بی کے آپ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلے جائیں، ان کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے ان کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں حالیہ دنوں کی، تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے۔ اچھا، اب اسی طرح جو الیکشنز ہیں اس کے اوپر پیپلز پارٹی مسلسل کہہ رہی ہے کہ جناب الیکشنز جو ہیں وہ 90 روز کے اندر ہونے چاہیے۔ جب 2 صوبوں کے اندر آپ لوگوں نے آگے بند باندھا تھا، اور اسی وقت ہم کہہ رہے تھے کہ جناب یہ 2 صوبوں کے اندر وقت پہ الیکشنز کروا لیں، لیکن بعد میں آپ کو بھی پرابلم ہوگی، لیکن اس وقت کسی نے نہیں سنا۔ اب کیا ان کو پتا ہے کہ 90 روز میں الیکشنز ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے۔ یہ ان کو 100% پتا ہے کہ 90 روز میں الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ اس کے اوپر پیپلز پارٹی باقاعدہ وہاں پہ سائن کر کے آئی ہے مشترکہ مفادات کونسل میں، جہاں پہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے، سینسس کے حوالے سے جو معاملہ تھا، ان کو بالکل پتا ہے۔ لیکن ان کو ڈر کیا ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ جنوری فروری میں بھی نہ ہو، 120 دن کے بعد بھی نہ ہو، 130 دن کے بعد بھی نہ ہو. اور سندھ میں جب سے وہ حکومت گئی ہے اور سندھ کی انتظامیہ ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ زیادہ جو ہے وہ معاملے کو اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ہر حالت میں 90 روز میں ہونے چاہیے. ہمارا تو اس وقت بھی یہی موقف تھا، ابھی بھی یہی موقف ہے، لیکن کیا یہ 90 روز میں ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا، اس لیے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو اتنا اختیار دے دیا. اب ان کی مرضی ہے نہ، وہ جس طرح اس دن سائرہ بانو صاحبہ بھی کہیں فرما رہی تھی کہ آپ امریکی سفیر سے پوچھ لیں کہ الیکشن کمیشن نے ان کو شاید کوئی تاریخ دی ہو، ملک کے صدر سے تو وہ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیاستدانوں کی ان کے اوپر کوئی چلتی نہیں ہے، ان کو وہ پوچھ نہیں سکتے. جب الیکشن کمشنر یہاں تک کہہ دے کہ میں صدر سے بھی نہیں ملتا، تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کہنے کے اوپر وہ ڈیٹ دے دیں گے؟ اب دیکھتے ہیں وہ ڈیٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. لیکن ایک اور جو چیز ہے بجلی کے حوالے سے، اب بجلی کے بلوں کے اوپر بڑا احتجاج ہو رہا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لوگ یہ کر کے گئے ہیں، جو انکریز یہ کر کے گئے ہیں، جو آئی ایم ایف سے یہ معاہدہ کر کے گئے ہیں، اور اس معاہدے کے اوپر جس نے بغلیں بجائی تھی، جس نے کہا تھا کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کمال ہو گیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تھینک یو دس اینڈ تھینک یو دیٹ. اور اسی وقت میں نے کہا تھا کہ جناب یہ آگے جا کے چیزیں جو ہے نا بڑی وہ شیپ اختیار کر لیں گی کہ عام عوام کے لیے جینا دوبر ہو جائے گا. اور جب زمان پارک میں آئی ایم ایف کی ٹیم گئی تھی اور وہاں پہ بھی جو چیئرمین تحریک انصاف ہے عمران خان نے، وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی تھی، اور وہ میں نے اس وقت ولاگ بنا کے آپ کے ساتھ وہ ولاگ میں شیئر کیا تھا کہ عمران خان نے وہاں پہ ان کے سامنے ایک پوائنٹ رکھا ہے کہ یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہتے، ضروری ہے، لیکن یہاں پہ تو سارا بوجھ آپ غریبوں پہ ڈال رہے ہیں، اس کو چینج کریں. خدا را غریبوں پہ بوجھ نہ ڈالیں، اس سے تو غریبوں پہ بوجھ پڑے گا، اشرافیہ کے اوپر تو بوجھ نہیں پڑے گا. لیکن انفارچونیٹلی ویسا نہیں ہوا، حکومت نے اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیا. وہ کریڈٹ تو بڑا لیا، لیکن اگر آپ نے کوئی چیز نیگوشیٹ کرتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں جی مذاکرات کے نتیجے میں یہ حاصل کی، اگر یہ مذاکرات آپ کے یہ کہ ایک بندہ ہے اور جو اس کے مطالبات ہیں آپ کہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ کے سارے مان لیتے ہیں، پھر کس بات کا کریڈٹ، پھر کس بات کے مذاکرات؟ آپ نے تو ان کی ایک شرط مان لی اور اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے. اور دوسرا اس میں یہ جو ہماری آئی پی پیز ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور، جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں جو پروڈکشن کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ابھی بھی وہ ڈالر کے ساتھ انڈیکسڈ ہیں، مطلب ڈالر سے ریلیٹڈ ہیں. ڈالر کی قیمت جائے گی تو آپ کی بجلی کی قیمت اوپر جائے گی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، 2021 میں عمران خان کی حکومت نے ان میں سے بہت سارے جو آئی پی پیز ہیں ان کو پاکستانی پیسوں پہ وہ لے کے آئے تھے، لیکن اب بھی اس میں سے کچھ ایسے ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ ہمارا دوست ملک بھی اون کرتا ہے، کچھ ان میں سے جو ابھی بھی ڈالر سے ریلیٹڈ ہیں، ڈالر انڈیکسڈ ہیں. تو وہ ہیں، پر بہت سارے کو وہ لے کے آگے تھے جو اب ان کو روپیوں میں پیمنٹ کرتے ہیں. اگر وہ بھی ڈالرز کے ساتھ ہوتے تو مزید بربادی ہونی تھی. لیکن یہ اوور آل جو معاہدے ہیں 90s میں جس قسم کے معاہدے کیے گئے، جس طریقے سے ہم بناتے ہیں، پھر اور ہوتا یہ ہے کہ بلز بھی آپ کو ایکسٹرا دیے جاتے ہیں کہ جناب اتنا ہوتا نہیں ہے، اتنا آئل برن نہیں ہوتا، اس کے اتنا آئل شو کیا جاتا ہے. اور پھر ان معاہدوں کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے بجلی لیں یا نہ لیں، آپ کو پھر بھی ان کو پیمنٹ کرنی ہے، پھر بھی آپ ان کو ایک مخصوص پیمنٹ کریں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے ایسے سرکاری ملازمین ہیں، ہمارے ایسے حکمراں ہیں جن کو مفت بجلی دی جا رہی ہے. اگر پرائم منسٹر ہاؤس کی بجلی پرائم منسٹر اپنی جیب سے دے، ہر جگہ کا منسٹر بجلی اپنی جیب سے دے، ہر افسر بجلی اپنی جیب سے دے، ایک ایک خرچہ اپنی جیب سے دے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کافی چیزیں چینج ہوں گی. پر اگر آپ ابھی بھی اسلام آباد میں باہر نکلیں، جو میرے لیے چیز بہت زیادہ باعث حیرت، باعث پریشانی ہوتی ہے، یہ میں بڑے جینوئنلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی میں اسلام آباد میں باہر نکلتا ہوں مجھے نظر آتا ہے کہ اتنے بڑے قافلے جا رہے ہیں، پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں، فارچونر ہے، لینڈ کروزر ہے، ویگو ہے، یہ ڈالا ہے، وہ ڈالا ہے، گاڑی لائٹیں آن ہے، پتہ نہیں قیامت برپا ہوئی ہوئی ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا مشن ہے جو جا رہا ہے چاند کے اوپر اور انہوں نے جا کے وہاں پہ پتہ نہیں کیا کوئی چیز دریافت کرنی ہے، یا پھر یہ کوئی ایسی شخصیت جا رہی ہے جس نے جا کے کوئی بات کرنی ہے اور پاکستان میں کھربوں ڈالر آ جانے. مطلب اتنی ان کی کیا پروڈکٹیوٹی ہے کہ آپ نے اتنا بڑا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس میں بھی ہم آئی ایم ایف سے مجبور ہیں، اس میں بھی ہم آئی ایم ایف سے مجبور ہیں، اگر آپ نے آئی ایم ایف کی پالیسیز ہی امپلیمنٹ کرنی ہے تو اس ساری حکومت کا کیا فائدہ؟ یہ ضرورت کیا؟ آپ ایک کوارڈینیٹر رکھ لیں، جو ادھر پاکستان میں کوارڈینیٹر بیٹھ جائے، جو آئی ایم ایف کہے وہ کوارڈینیٹ کر کے وہ پالیسیز امپلیمنٹ کر دے. ساری پالیسیز تو آپ نے ان کی امپلیمنٹ کی ہیں. اتنا بڑا ایوان صدر، اتنا بڑا ایوان وزیر اعظم، اتنی بڑی پارلیمنٹ، 80 سے زیادہ مشیر، اگر آئی ایم ایف کی پالیسیز پہ چلنا ہے تو اس ساری کابینہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ان سب کو ختم کیا جائے. ایک اچھا سا کوئی میٹرک پاس یا ایف اے پاس کوارڈینیٹر رکھ لیں، ادھر سے پالیسی آئے گی وہ امپلیمنٹ کر دے گا.
क्या जरूरत है कि इतना ज्यादा खर्चा करने की, इतने बड़े सेटअप के ऊपर, पूरा हुकूमत, पूरी जमहूरियत, पूरी पार्लियामेंट और ये और वो, लेकिन पॉलिसीज क्या है? जब भी पूछो जी महंगाई हो रही, ओ जी वो IMF से ये होगी, तो भाई उन्हीं की पॉलिसीज है ना। तो फिर वो इधर बस कोऑर्डिनेटर हो या एक उन्हीं का एक बंदा लगा दें यहाँ पे, वो मुल्क को चलाए। इनको मराद देने की क्या जरूरत है? फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल, फ्री प्रोटोकॉल, फ्री नौकर, फ्री दिस, फ्री दैट। फिर इन सबको ये सारी चीजें देने की क्या जरूरत है? हमें फायदा होगा अगर एक कोऑर्डिनेटर आ जाए और वो मामलात को संभाल ले। पॉलिसी तो वैसे भी लिखी लिखाई बाहर से आती है। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।